بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے اصحاب فیل کے واقعے کے بارے میں۔ اسلامی تاریخ کے معروف واقعات میں سے ایک واقعہ اصحاب فیل کا ہے، جو نہ صرف قرآن کریم کی سورہ فیل میں بیان ہوا ہے بلکہ عرب کی تاریخ میں بھی اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی عرصہ قبل پیش آیا۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ فرمایا کہ بغیر کسی ثانی لشکر یا اسلحہ کے ایک طاقتور بادشاہ کا پورا لشکر تباہ و برباد کر دیا۔ یمن کا بادشاہ ابراہا حبشی النسل تھا اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے یمن میں ایک گرجا گھر کعبے کے مقابلے میں تعمیر کروایا تاکہ لوگ وہاں آ کر عبادت کریں اور مکہ میں موجود خانہ کعبہ کی اہمیت کم ہو جائے۔ مگر عربوں کے نزدیک خانہ کعبہ ایک مقدس مقام تھا اور وہ صدیوں سے وہاں حج کرنے کے عادی تھے۔ ابراہا کی یہ سازش عربوں کو گوارا نہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عرب نے اس گرجا گھر کی توہین کی، جس پر ابراہا کو شدید غصہ آیا اور اس نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں ہزاروں سپاہی اور ہاتھی شامل تھے۔ ان ہاتھیوں میں سے بڑا اور طاقت والا معبود کہلاتا تھا۔ ابراہا کا لشکر مکہ کی جانب بڑھا تو راستے میں جو بھی قبیلہ آیا وہ اس کے خلاف کھڑا نہ ہو سکا۔ ابراہا نے مکہ کے اطراف میں پہنچ کر کچھ اونٹ قبضے میں لے لی، جن میں کچھ اونٹ عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بھی تھے۔ عبد المطلب ابراہا کے پاس اونٹ واپس لینے کے لیے گئے۔ ابراہا کو امید تھی کہ عبد المطلب خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے بات کریں گے، مگر جب انہوں نے صرف اونٹوں کی واپسی کی بات کی تو ابراہا نے حیرت سے پوچھا، میں تو تمہارے کعبہ کو تباہ کرنے آیا ہوں اور میں تمہیں اس کی پرواہ کوئی نہیں؟ عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میرا مال ہے، اس لیے میں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ کا گھر کعبہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ الفاظ تاریخ میں حکمت، ایمان اور توکل کی علامت بن گئے۔ ابراہا نے اگلے دن خانہ کعبہ پر حملے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی لشکر مکہ کی طرف بڑھا، اللہ تعالیٰ نے ابابیل نامی پرندوں کا غول بھیجا جو اپنے پنجوں اور چونچوں میں چھوٹی کنکری جیسے پتھر لیے ہوئے تھے۔ ان پرندوں نے ابراہا کے لشکر پر وہ کنکریاں پھینکی جو اللہ کے حکم سے اتنی طاقتور تھیں کہ جس پر گرتی وہ انسان یا جانور موقع پر ہلاک ہو جاتا۔ قرآن کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکریاں پھینک رہے تھے پکی ہوئی مٹی کی، فجعلہم کعصف مأکول، پھر ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بوسا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ اس میں سبق ملتا ہے کہ جب اللہ اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ لے تو کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ ابراہا کا سارا لشکر تباہ ہوا اور وہ خود بھی ایک بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ یہ واقعہ اب کے دلوں میں نقش ہو گیا۔ وہ جان گئے خانہ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال کو عام الفیل